الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب اور معنی بیان ہو رہا تھا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو کامیاب لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت پہ یقین انسان کی زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالنے کے لیے بہت بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں جن کی زندگی میں آخرت کی سوچ یا یقین نہیں ہے. یہ انتہائی ناپسند کا لفظ کیوں میں نے استعمال کیا؟ کیونکہ قرآن کی آیت آگے پڑھوں گا اس سے پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں اپنی زندگی میں ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں. جس کو اپنی زندگی میں اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہ ہوگی وہ نہ تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا نہ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے گا. وہ صرف دنیا دیکھے گا. اگر یہ میرے لوگ مجھ سے راضی ہیں تو ٹھیک ہے، لوگ ناراض ہیں تو پھر پریشانی ہے. اور پہلی چیز جو ناپسندیدہ لوگوں کا بس اور صرف بیان کی ناپسندیدہ سے ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں. دوسری وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں. لیکن دو زندگی ہیں، ایک دنیا کی اور آخرت کی. جو دنیا کی زندگی ہے وہ ختم ہونے والی، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے. تو کیا فرمایا؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں، بس دنیا چاہیے، آخرت کی طلب نہیں. آخرت ملے یا نہ ملے، دنیا کی زندگی ٹھیک ہونی چاہیے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس دنیا کی ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی راضی ہو گئے، یہاں کا عیش مل رہا ہے، وہاں کی ہمیں راحت کا بھی پرواہ نہیں اور وہاں کی سزا کا بھی ڈر نہیں، بس دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں. یہ ہے، یہ ناپسندیدہ لوگوں کا وصف ہے، اللہ نے بیان کیا. تیسری بات وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں اور آخرت کو چھوڑ کے جو زندگی گزار رہے ہیں اس پہ مطمئن بھی ہیں، پشیمانی بھی نہیں. یہ ہوتا ہے جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہوتا ہے، آخرت کو بگاڑنا ہوتا ہے،
پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنی اس غلط روش پہ اس کو پشیمانی نہیں ہوتی، وَطْمَأَنُّ بِهَا، مطمئن ہوتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، اس پہ مطمئن۔ آخرت کا نقصان کوئی پرواہ نہیں، دنیا ٹھیک ہے بس میں مطمئن ہوں۔ جس دن دنیا کا نقصان ہوگا اس دن پریشان ہو جاؤ۔ آخرت کا نقصان کیا مطلب ہے؟ آخرت کا نقصان وہ اعمال جیسے آخرت بنتی ہے وہ اعمال نہیں ہو رہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں، جن کاموں سے دنیا بنتی ہے وہ کام نہیں ہو رہے، پریشانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ مطمئن ہے، آخرت پہ نہیں۔ دنیا پہ راضی ہے، آخرت پہ راضی نہیں۔ دنیا چھوڑ کے، آخرت چھوڑ کے دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، اس میں مطمئن ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ غور نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، غافل رہتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں تو ان کو آخرت بھی نظر آتی ہے، اللہ کی آیتیں دنیا میں بھی ہیں، نشانیاں اس کی قدرت کی، جس میں انسان غور کرے اس کو نظر آتا ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں بھی آیتیں ہیں، نشانیاں، ان میں غور کرے تو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کی نشانی کو نہیں دیکھتا، بس صرف اپنے مزے اور عیش کو دیکھتا ہے، اور جو اللہ کی آیتوں پہ بھی نشانیوں پہ غور نہیں کرتا، اب اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پہ راضی مطمئن ہے اور اللہ کی ملاقات کی امید میں۔ فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان لوگوں کے برے عملوں کا بدلہ دوزخ ہے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کے بہت ناپسندیدہ لوگ ہیں، کیونکہ دوزخ سب سے ناپسندیدہ لوگوں کی جگہ ہے۔ اس لیے زندگی میں آخرت سامنے ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کی زندگی کے سامنے آخرت نہیں ہوتی وہ مر رہے ہوتے ہیں تو بس صرف یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مر رہے ہیں، تب بھی ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ مر کے جدھر جا رہے ہیں وہاں کے لیے بھی کچھ کر لے۔ مرتے دم تک دنیا کے کاموں پہ توجہ ہوتی ہے، ان کو سدھارتے رہتے ہیں یہ کام، حتیٰ کہ بستر پہ ہوتے ہیں، موت کے قریب ہوتے ہیں، جب تک ان کو ہوش آواز ہوتی ہے دنیا ہی سدھارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہیں سے پیغامات دیتے رہتے ہیں، وہیں سے کچھ دنیا کی چیزوں کی کرتے رہتے ہیں۔ یہ توجہ نہیں ہوتی کہ جدھر میں جا رہا ہوں ادھر کا کیا کرنا ہے۔ یہ اس زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ ان کی آخرت کی زندگی پر یقین نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مر کے بس سب ختم ہو رہا ہے، ایسا نہیں، ختم ہونے والی بات نہیں۔ صحابہ کرام کی یہ تربیت تھی، اور ہمیں بھی اسی تربیت پہ چلنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ کامیاب ترین لوگ تھے، اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا، ان کا آخرت میں ایمان اعلیٰ درجے کا تھا۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کیا کہا؟ لوگوں سے کہا کہ میرے جو غلام ہیں، میرے جو نوکر ہیں، میرے جو پڑوسی ہیں، اور جو لوگ مجھ سے ملتے جلتے تھے ان سب کو بلا لو۔ سب کو بلا لیا گیا۔ وہ وقت و زمانہ ایسا تھا، لوگ ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے خیال رکھتے تھے۔ اب نفسان سینا سب کو بلا لو، سب لوگ آگے گل عبادہ بن صامت کے ساتھ وابستہ لوگ تھے۔ ان سے کیا کہا؟ فرمایا کہ دیکھو آج کا دن میں دیکھ رہا ہوں کہ میری دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے۔ آج کا دن میں دیکھ رہا ہوں میری دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے، اور آج کی رات میں دیکھ رہا ہوں میری آخرت کی پہلی رات ہے۔ آج مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب تمہیں کیوں بولا؟ فرمایا اس لیے بولا کہ مجھے معلوم نہیں، شاید میں نے تم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دی ہو، زبان سے تکلیف دی ہو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن تو بدلہ مجھے دینا پڑے گا۔ اس لیے میں تم میں سے ہر آدمی کو اس بات کا پابند کرتا ہوں اور اس پہ لازم کرتا ہوں
کہ میری جان نکلنے سے پہلے پہلے مجھ سے بدلہ لے. یہ بدلہ جانی تکلیف کا تھا. مال کسی کا دبا لینا یہ سب صحابہ سے تصور ہی نہیں. مال دبا لینا کسی کا مالی حق وہ بھی نہیں معاف ہوتا, یاد رکھنا, نہیں معاف ہوتا. شہید ہو جائے تب بھی مالی حق نہیں معاف ہوتا. شہادت تو بہت بڑا کرتا ہے, مالی حق پھر بھی معاف نہیں ہوگا. لیکن مالی حق تو تصور نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کسی کو دبا لے. جانی معاملات بھی اصل میں انسان ہے, لوگوں سے ملتا جلتا ہے. بشریت کے تقاضے سے کبھی غصہ ہو جاتا ہے, انسان ڈانٹ دیتا ہے. یہ بات ہوگی, یہ مقصد ہے کہ انسان ہے, کبھی غصہ آ گیا, کبھی کسی کو ڈانٹ دیا, کبھی برا کہہ دیا. یہ مقصد ہے. یہ جو ہم لوگ بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں, یہ بھی صحابہ کی تصور زندگی میں نہیں تھی کہ ہم نے غیبتیں کی ہیں, لوگوں کی عزتیں خراب کی. یہ ہے کہ ملنے جلنے میں جب کبھی سختی ہو جائے, یہ غیبتیں بھی صحابہ کی زندگی میں نہیں تھی. اور مالی حق دبانا یہ بھی ان کی زندگی میں نہیں تھا. ہاں, ملنے جلنے والوں سے بعد میں سختی ہو جاتی ہے, ڈانٹ ڈپو جو ہوتی ہے, اس کی معافی چاہتے تھے. پہلی دو چیزیں نہیں تھی. تو میں مجھ سے بدلہ لے لو. تو سب لوگوں نے کہا بل کنت والدا وکنت مؤدبا, اے عبادہ آپ ہمارے باپ کی طرح ہیں, آپ ہمارے استاد اور معلم کی طرح ہیں, ادب سکھانے والے ہیں, تربیت کرنے والے ہیں. تو جب باپ ہوتا ہے یا تربیت کرنے والا ہوتا ہے, مربی ہوتا ہے, وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, وہ کوئی زیادتی نہیں ہوتی, وہ ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں تو ہمیں کوئی آپ سے کوئی شکایت نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ والد کی حیثیت سے, ہمارے معلم و مربی کی حیثیت سے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے. اگر ایسا ہوا, ورنہ حضرت عبادہ بن صامت کی زندگی ایسی نہیں تھی, لیکن پھر بھی کہا, پھر کہا اچھا. اور حضرت عبادہ کی زندگی کیا ہے, ما قال لخادم سوءا قط, حالانکہ ان کی زندگی میں اتنی نرمی اور اتنی مہربانی تھی, کبھی کسی نوکر کو بھی برا نہیں کہا تھی, لیکن ڈر تھا آخرت کا. سب کو بلا کے کہا ایسا کچھ ہے, سب نے کہا کچھ نہیں. پھر فرمایا, پھر تاکید ہوئی, کہا کیا عفوتم ما کان من, کیا تم سب مجھے معاف کرتے ہو؟ پھر بھی تاکید ہوئی, انہوں نے بالکل معاف کرتے ہیں. تو کیا کہا, اللہم اشہد, اے اللہ تم گواہ رہنا. یہ آخرت کی تیاری ہے. باقی چیزیں سب تیار تھی, باقی چیزیں سب تیار تھی. یہ نہیں یہ صرف احکامات پورے کیے تھے, فرائض, واجبات, گناہ و معاصی سب کو چھوڑا ہوا تھا. لیکن یہ ایک چیز ہے انسانی بشر کے اندر ہے, ملنے جلنے والوں سے سختی ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی ان کی مزاج میں یہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی ڈر اتنا تھا کہ ان کو ہم معاف کرو. اس کے بعد اللہ تو گواہ رہنا. اور پھر کیا تھا, میری وصیت یاد رکھو. یعنی صحابہ کی زندگی میں آخرت اتنی اہم تھی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے. یعنی تم نے وہ کام کرنا ہے جس سے تمہاری آخرت بن جائے, تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے. مرنے کے بعد بھی اپنے متعلقین کی آخرت کا خیال ہے کہ میرے کے ساتھ کیسا معاملہ کرو. فرمایا کہ جب میں مر جاؤں, میری جان نکل جائے, فتوضؤ واحسنوا الوضوء, جب میں مر جاؤں تو تم نے وضو کرنا اور اچھی طرح وضو کرنا ہے, اچھی طرح وضو کرنا ہے. یہ نہیں کہ مر گیا اب پریشان ہو جاؤ, گھبرا جاؤ, وضو بھی اچھا کرنا ہے. پھر ثم لیدخل کل انسان منکم مسجد فلیصلی, پھر تم میں سے ہر آدمی مسجد جائے اور نماز پڑھے. اور پھر کیا کریں, ثم یستغفر لعبادہ ولنفسہ, پھر عبادہ یعنی میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنی اور اپنے لیے مغفرت طلب کرنا ہے. یہ ہے تم نے. اور میں تمہیں اس بات سے بھی منع کرتا ہوں کہ میرے اوپر رونا نہیں ہے. ایک بات. دوسرا جو نماز کو وضو اچھی طرح
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ساتھ ہی فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ رونا پیٹنا ہے، ہاں آنسو اگر بتقاضۂ بشریت نکلنا ہے وہ منع نہیں، لیکن چیخنا چلانا یہ منع ہے۔ بتقاضۂ بشریت آنسو نکلنا منع نہیں، اس کو نہیں منع کیا گیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ بھی آنسو نکلے، اس کو اسلام نے ہی منع کیا۔ ہاں رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا یہ منع ہے۔ اور پھر فرمایا کیونکہ اللہ کا حکم ہے استعینوا بالصبر، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور پھر ساتھ کہا اسرعوا بی الی حفرتی، مجھے جلدی اپنی قبر کی طرف لے جانا۔ یہ بھی ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسرعوا بالجنازہ فإنها ان تک صالحا فخیر تقدمونها الیہ، جنازہ کو جلدی قبر پہنچاؤ، یعنی جو ممکن ہو سکے تم سے، اگر وہ اچھا ہے تو اس کے لیے اللہ نے اچھا مقام بنایا ہوا ادھر، اس کو تم جلدی پہنچائے تاکہ وہ جلدی اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر لے، اس کو نعمتوں سے روک کے نہ رکھو۔ اور وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اور اگر وہ اچھا نہیں ہے تو بری چیز ہے جو تم نے اٹھائی ہے، اس بری چیز کو جلدی اپنی گردنوں سے اتار دو، جلدی اتار۔ تو یہ کیا معلوم ہوا اس واقعے سے؟ آخرت پہ یقین تھا، آخرت پہ یقین ان کی زندگی میں، آخرت کے معاملات ٹھیک کرنے کی فکر اپنے بھی اور اپنے بعد والوں کی بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مالی معاملات میں کتنا احتیاط تھا؟ مالی معاملات میں بھی احتیاط آخرت کی ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آخرت کا ڈر ہوتا ہے تو آدمی مالی معاملات میں بھی احتیاط کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر ہیں۔ حضرت عمر کو ایک مرتبہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، حضرت انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف جو مالدار صحابی ہیں ان سے ان کے پاس ایک آدمی ملا اور کہا مجھے 4000 درہم ادھار دینے۔ کتنے؟ 4000 درہم ادھار دینے۔ یہ ادھار کی ضرورت کس کو پڑ رہی ہے؟ جو اتنی بڑی سلطنت کا امیر ہے، ادھار کی ضرورت پڑ رہی ہے اپنی زندگی کی معاملات کے لیے۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف سے مانگے۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے آدمی کو کہا کہ امیر المومنین کو جا کے کہیں کہ بیت المال تو آپ کے اختیار میں ہے، مجھ سے آپ کو 4000 درہم ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، 4000 درہم بیت المال سے لے لیں بطور ادھار کی۔ مقصد یہ تھا بطور ادھار کے۔ عبد الرحمن باؤ کا کوئی مقصد نہیں نا کیسے اٹھا لیں، ادھار کے طور پہ اٹھا لیں، اور جب آپ کے پاس آ جائیں ضرورت پوری ہو جائے آپ کو 4000 درہم میسر ہو جائیں تو وہ 4000 درہم بیت المال میں واپس کر دیں۔ اتنی سی بات ہے، تو مجھ سے ضرورت ہی نہیں آپ کو ادھار لینے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات ناپسند تھی، اور پھر جب ملاقات ہوئی تو کہا اے عبد الرحمن تم نے کہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن کوئی بخل کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، عبد الرحمن بڑے اونچے درجے کے صحابی عبد الرحمن رہو، اللہ کے نام میں بہت خرچ کرتے تھے، بہت بڑے مالدار سے آمد، لیکن بتایا کہ آپ کے پاس آسان حل ہے۔ تو امیر المومنین کا کہا کہ دیکھو تم کہہ رہے میں 4000 لے لوں بیت المال سے، ہو سکتا ہے میں واپس کرنے سے پہلے مر جاؤں، واپس کرنے سے پہلے مر جاؤں، اور تم کیا کہے؟ تم کہو گے اخذ امیر المومنین دعوہا، امیر المومنین نے 4000 درہم بیت المال سے لی۔ امیر المومنین نے تو امت کے لیے اتنی خدمت کی، امت کے لیے اتنی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، امت کی خدمت کی، لوگوں کی خدمت کی،
4 اگر انہوں نے درہم لے لی بیت المال سے تو کیا ہو گیا؟ ان کو معاف کر دو. تم کیا کہو گے؟ معاف کر دو. واپس میری میراث میں سے تم لو گے نہیں, تم تو معاف کر دو گے, لیکن خود بہا یوم القیامہ, قیامت کی دن میں اس کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا. ڈر ہے, ڈر. میں اس لیے میں بیت المال سے نہیں لے رہا کہ تم معاف کر دو کہ میں تو واپس لے لوں گا, لیکن اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں. جو آخرت میں انسان پہ یقین ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے معاملات میں احتیاط کرتا ہے, اس قدر احتیاط کرتا ہے کہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی ہے. آپ کی زندگی میں تقویٰ ہے, آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہے, آپ کی زندگی میں آخرت کی فکر ہے, اور یہی تعلیم آپ نے صحابہ کرام کو. چنانچہ صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, ثقیف کا وفد آیا, آپ کے دروازے پہ پہنچے. اب ایک وفد مسلمان نہیں ہوا تھا. جب ہم آپ کے دروازے پہ پہنچے تو ہمارے دلوں میں وما فی الناس ابغض الینا من رجل من رجل, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو جب آپ کی خدمت میں آئے, دروازے میں داخل ہوئے, تو آپ کی ذات ہمارے دل میں سب سے ناپسندیدہ انسان تھی, کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافر تھے. لیکن جب آپ کی خدمت میں گئے اور جب مسلمان ہو گئے, فما خرجنا حتى ما في الناس احد احب الينا من رجل نرجل. جب ہم آپ کی خدمت سے اٹھے تو آپ کی ذات سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں محبوب تھی. جب گئے تو ناپسندیدہ تھے کیونکہ کافر تھے, اور جب آپ کی خدمت سے اٹھے تو آپ کی ذات سب سے زیادہ پسندیدہ تھی ہمارے دلوں میں. ایک شخص نے کہا وفد کے, یا رسول اللہ الا سألت ربک ملکن کا ملک سلیمان علیہ السلام, یا رسول اللہ اپنے رب سے آپ دعا کیوں نہیں کرتے جیسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا حکومت دی, آپ کو بھی ایسی حکومت مل جائے, آپ کیوں نہیں دعا کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کو ملی نہ ہو. حکومت ملی چرند پہ, پرند پہ, جنوں پہ, ہواؤں پہ, تو آپ ایسی کیوں نہیں دعا کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل لصاحبکم عند اللہ افضل من ملک سلیمان, تمہارے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے ہاں سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی افضل ہے. کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الا اعطاہ دعوتا, ان اللہ لم یبعث نبیا الا اعطاہ دعوتا فمنهم من اتخذ بها دنیا فوقیها ومنهم من دعا على قومه لما عصوا فهلكوا بها. اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی, ہر نبی کو اختیار دیا کہ یہ دعا آپ نے کرنی ہے اور قبول ہو جائے. ہر نبی کے پاس ایک دعا کا اختیار تھا کہ وہ دعا قبول ہونی ہے. تو کسی نبی نے دعا کی جیسے سلیمان علیہ السلام کو حکومت مل گئی, ایسی بعض نبیوں کی قوموں نے نافرمانی کی ہو, انہوں نے بد دعا کی, قوم برباد ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے, یہ جو حدیث بیان کیا دوسری حدیث میں ہے کہ ہر نبی کو دعا تھی, اور یہ اخرت عطیتی, جو اللہ نے یہ جو عطا ہر نبی کو کی تھی یہ میں نے آخرت کے لیے چھوڑ دی, آخرت کے لیے چھوڑ دی. تو میرے اور آپ کے جو رسول ہیں جن کے ہم امتی ہیں, رسول تو سب پہ ایمان لانا ہے جس کا قرآن حدیث میں ذکر ہے, لیکن جن پہ ہم ایمان جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے بھی دعا کو آخرت کے لیے چھوڑا. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ آخرت بڑی اہم ہے. اور دوسرا آپ نے وہ دعا فرمایا, اللہ نے مجھے بھی وہ دعا کے اختیار دی, اختبأتها عند ربی شفاعتا لامتی یوم القیامہ, وہ دعا میں نے اللہ کا ذخیرہ کروا لیا اور قیامت کے دن اس دعا سے جو لامحالہ قبول ہونی ہے اس دعا سے اپنی امت کی شفاعت کرواؤں قیامت کے دن. تو دو چیزیں سمجھ لیں, ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے وہ دعا نہیں کی, دوسری
آخرت کے لیے، اور وہ دوسری دعا آخرت کے لیے رکھی، امت کی دنیا کے لیے بھی نہیں کی، امت کی آخرت کے لیے کی، کیونکہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے۔ تو آپ کا احسان ہم پہ اتنا بڑا ہے، تمام امتیوں پہ بھی اتنا بڑا احسان نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں کسی کا اتنا بڑا احسان نہیں ہے۔ فرمایا یہ اپنی امت کے لیے رکھی ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ آپ نے انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، مسلم ترمذی، جو اس حال میں مرے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، ایمان کی حالت میں جائے، ایک دن اس کو میری شفاعت ضرور ملے گی۔ تو آپ نے ایک تو آخرت کے اختیار کیا، دعا دنیا کے لیے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی بھی تربیت امت کو ہے، آخرت کو اہم سمجھو۔ جو چیز یقینی ملنے والی تھی آپ نے وہ آخرت کی رکھی، اور آخرت آپ کی تو اعلیٰ ہی اعلیٰ، آپ نے اپنی امت کی آخرت کے لیے رکھی۔ اس لیے امت کو یہ تعلیم ہے کہ امت تم نے آخرت پہ یقین رکھنا ہے، اور امت تم نے آخرت کو سامنے رکھنا ہے، کہ تاکہ تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق